اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری تیسرے پارے کی دوسری سورت ال-عمران جو شروع ہو چکی ہے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ شروع کریں گے ہم، لیکن اس کے بارے میں سب سے پہلے جانیں گے کہ یہ اہم کیوں ہے، کیونکہ اس میں استقامت پر مبنی باتیں کی گئی ہیں، اور صورتحال ساری یہ کس پہ ہے؟ استقامت پر مبنی ہے۔ اور اس کی اگر پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا راز میرا رب تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ لا نہیں الہ معبود الا مگر ہوا وہی الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ قائم رکھنے والا ہے، رہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی اگر آیت کو دیکھ لیتے ہیں تو اس میں ہے تیسری آیت میں نزل، نون زا لام سے نازل سے نکلا نزل ہے، اس نے اتاری علیکا آپ پر الکتابہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً اس کا روٹ ورڈ صاد دال قوف صدق تصدیق کرنے والی، لما اس سے بینا پہلے تھی، یدیہی کتابیں یعنی جو پہلے کی کتابیں تھیں ان کے ہاتھوں میں، وَأَنزَلْنَا اور اتاری اس نے التورات، تورات پہلی کتاب کون سی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ ٹھیک ہے، اہم کتاب جو ہماری کتاب ہے، تورات، اور تورات کس پر اتاری؟ موسیٰ پر نازل کی، والانجیل اور تیسری کس پر نازل کی گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، پہلے موسیٰ پر پھر عیسیٰ پر۔ ٹھیک ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ کن کے لیے؟ لِلنَّاسِ واسطے لوگوں کے، کیسے لوگ؟ ہدن جو ہدایت پانے والے ہیں ان کے لیے یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ اگر سورت آل عمران کی بات کرتے ہیں تو اس کی 88 آیات پہلی ہیں جو وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہے، 60 لوگوں پر مشتمل یہ ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئے تھے۔ وہ پوری جماعت کے سردار 14 شخص تھے، انہی میں سے 3 لیڈر تھے، عاقب سب کا امیر اور مشیر اعلیٰ تھے۔ پھر اس پر ایک جس کے مشورے کے بغیر اہل وفد کچھ کام نہ کرتے تھے، اپنے امیر سے مشورے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ چکے تھے کہ یہ وفد مسجد میں داخل ہوا، یمنی لباس پہنے ہوئے تھا، ان کی نماز کا وقت بھی ہو گیا تو وہ وہی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور مشرق کی طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ پھر عاقب سے بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کی دعوت دی تو دونوں نے کہا کہ آپ سے پہلے ہی ہم ایمان لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، تم کو اسلام سے روک دینے والی چیز یہ ہے کہ تم عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہو، اور دوسرا تم خنزیر کھاتے ہو، حلال سمجھتے ہو۔ کہنے لگے اچھا بتلاؤ اگر عیسیٰ کا باپ خدا نہیں تو اور کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم واقف ہو کہ ہمارے رب کو موت نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور عیسیٰ کو موت آئے گی؟ اہل وفد نے کہا بلا شبہ ایسا ہی ہے۔ فرمایا یا تم انہیں جانتے ہو کہ ہمارا رب ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، نگران کل اور رزاق؟ بولے بلا شبہ جانتے ہیں ہم سب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اختیار ہے؟ بولے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو علم ہے اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ وہ بولے جانتے ہیں۔ فرمایا عیسیٰ سوائے اپنے مخصوص علم کے یعنی جتنا ان کو عطا کیا گیا دیا گیا اللہ کی اذن سے علم کے کچھ اور نہیں جانتے؟ بولے نہیں۔ فرمایا اللہ نے عیسیٰ کی شکل
ماں کے پیٹ کے اندر جیسی چاہی بنا دی۔ ہمارا رب نہ کھاتا نہ پیتا ہے۔ بولے جی ہاں ایسا ہی ہے۔ فرمایا کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ عیسیٰ کو اس کی ماں نے اس طرح اپنے پیٹ میں رکھا جیسے دوسری عام مائیں رکھتی ہیں، اور اسی طرح جنا جیسے عورتیں جنتی ہیں۔ فرمایا پھر اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل وفد یہاں خاموش ہو گئے تو اللہ نے آل عمران کی 88 آیت نازل فرمائی۔ شروع میں توحید، پھر نصارہ کے عقائد کی ترجیح کی اس کے شروع میں، اور یہاں پہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے ایک مسئلے کو جاننے کے لیے 300 بار قرآن پڑھا تھا، اور آج ہم کیا کرتے ہیں فٹافٹ ایک نظر لگا کے کہتے ہیں کہ ہم تو عالم بن گئے، 1 سال کا کورس کر کے انہوں نے ایک مسئلہ، حالانکہ وہ اتنے بڑے عالم تھے، پھر بھی آپ کہیں کہ یہ پڑھی ہوئی ہے اسے کیوں پتہ نہیں چل رہا، پھر بھی انہوں نے ایک مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے 300 بار قرآن کا مطالعہ کیا تھا۔ آخری بار وہ بات کھل گئی ان پر، ان کے علم بے دلی سے نہیں آتا، کیونکہ علم بے دلی سے نہیں آتا، اگر آپ دل سے توجہ سے پڑھیں گے تبھی آپ کو یہ نصیب ہوگا۔ امام مسلم کی وفات، ایک حدیث کو تلاش کرنا تھا، وہ اپنے مکتبے میں چلے گئے، ساتھ کوئی کھجوروں کی ٹوکری رکھ گیا۔ اب وہ پڑھ رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، اور کوئی خوش نہیں پڑتے، کھجور کی ساری ٹوکری کھا لی، اسی میں ان کی وفات ہو گئی، اور کچھ بھی نہ انہوں نے پایا، اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم سورۃ العمران شروع کر لی ہوئی ہے، اس میں اور بھی مزید اہم پوائنٹ ہیں جو کہ ہم ساتھ میں ڈکٹیشن اس کی کرتے جائیں گے۔ 3 آیت کو ہم نے انہی نچوڑ کے اندر دیکھ لیا ہے کہ اللہ ہی زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہی زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، آگے ابھی ہم جو دیکھیں گے وہ یہی صورتحال ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں مشاہبت سے منع کرے گا، استقامت پر مبنی، یعنی ہم نے تھوڑا سا اپنے طرز عمل کو چینج کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین طریقے سے علم نافعہ والا ہمیں عطا فرما دے، اور جتنی بھی چیزیں ہم نے ابھی تک انڈر لائن کی ہیں یہ 2 آیات میں، ہمیں اس کو سمجھنے کا اور اس پہ غور و فکر کرنے کا اللہ بہترین جو وسیلہ بنا ہے، اس پر ہمیں مزید پیراگراف کر دے اور ہمیں اسی پہ ڈٹا رکھے۔ پھر سے ہم ایک بار ریڈ کر لیتے ہیں ترجمہ۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ بالکل اکیلا۔ اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا اور قرآن میں اس نے اتارا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر برتتے ہیں۔ آگی نا کفر کی بات، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، جس نے کتاب اتاری ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو حقیقی ہے، جس نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس نے انسان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر زمانے میں کتابیں بھی بھیجیں، اور جب انسانوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر ان کتابوں میں تبدیلی پیدا کر دی تو اس کی درستگی کا انتظام بھی اس نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر بھیج کر لوگوں میں ہدایت کا پیغام مکمل کر دیا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ قریش نے نہیں مانا، کس طرح وہ مغلوب ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد ان کا نام و نشان شرک کے نمائندوں کے ختم ہو گیا۔ اسی طرح یہود مدینہ سے جلا وطن کیے گئے، پھر خیبر سے انکار کیا، دنیا میں بھی ناکامی ہوئی، آخرت میں بھی مشکلات میں وہ پڑ گئے۔ یہ ہمارا 19 تک یہ قصہ چل رہا ہے۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر 5ویں آیت میں ہے کہ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر اسے کہتے ہیں کہ انسان کی چیز کو جان لے، پہچان لے، پھر بھی نہ مانے، پہچان لے، جان لے، پھر بھی نہ مانے۔ جو آسمانوں میں چھپا ہے اس کو سب خبر ہے، وہی رب جاننے والا ہے،
اور یہ چھٹی آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ آیت خاص وجہ سے نازل ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا تھا، شرک کر رہے تھے اللہ کے ساتھ، ان کو توحید کی دعوت دی جا رہی تھی۔ ایک طرف اللہ کی صفات کا بیان ہے، دوسری طرف ان باتوں کا ذکر بھی ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کی نفی بھی ہوتی ہے، جو کہ شروع میں واضح میں کھول دیا، یعنی اللہ کے کام سب حکمت پر ہی مبنی ہے۔ والراسخون فی العلم، کیسے بن سکتی ہوں میں بہترین علم و فہم والی، کیسے بن سکتی ہوں؟ آیت 70 میں الفاظ آیا ہے والراسخون فی علم، یعنی میں پختہ علم والی کیسے بن سکتی ہوں، بہترین علم والی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں دعائیں مانگنی ہوگی۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم نے پختہ اور پکا علم پانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعائیں مانگنی ہے، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے، والراسخون فی العلم، اس کو آپ نے عربی میں لکھنا ہے، اور فی العلم کے کرنے کے کون کون سے کام ہیں، کیسے پختہ ہو سکتا ہے، اس کی 5 مثالیں آپ نے لکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ رضا الہی پانے والے کے رویے، علم میں پختگی حاصل کریں، فتنوں سے دور رہیں، دین کی سلامتی اور استقامت کی دعائیں کریں، علم کو امانت سمجھ کر اس کی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ یہ کس کا طرز عمل چل رہا ہے ابھی تک؟ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا۔ اور اسی 7 آیت میں ہی ایک الفاظ ہے، خاص اس کو دیکھیے، متشابہاتن و اخر متشابہن، اور کچھ دوسری ملتی جلتی۔ مشابہت کس سے؟ علماء کی رائے ایک، صرف اللہ تعالی جانتا ہے، جسے قیامت کے بارے میں صرف وہی جانتا ہے، اور دوسرا اللہ کے ساتھ راسخون جانتے ہیں۔ جاننے کے لیے انسان کے پاس ذریعہ ہو، جسے 1400 سال پہلے متشابہات کے معنی نہیں معلوم تھے، مگر راسخون کے اب وہ واضح کر دیے گئے ہیں۔ یہ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، راسخون خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقل سے، سمجھ سے اور غور و فکر کر کے بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سیکھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی وہ رکھا تھا امام شافعی رحمت اللہ کا اور امام مسلم کا، کہ وہ کیسے علم سیکھتے تھے۔ اگر امام شافعی کی بات کی تو انہوں نے 300 بار ایک سلسلے کے بارے میں، یہ ہے راسخون۔ اور آگے تیسرا، عام انسان کو علم نہیں۔ سورۃ یوسف اس کے باپ کو خواب آئی کہ تیرا رب تجھے چننا چاہتا ہے، تمہیں سکھائے گا وہ خوابوں کی تعویل، یعنی تعبیر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسا علم دیتا ہے۔ پہلا کون تھا؟ صرف اللہ جانتا ہے، دوسرا اللہ کے ساتھ راسخون جانتے ہیں، عام انسان کو علم نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ابن عباس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں بھی مانگی تھی۔ آپ کو بتایا نا، دعائیں ہماری تقدیریں بدل دیتی ہیں، تو بہت ہی پیاری دعائیں آپ سب نے سیکھنی بھی ہے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو علم کی سمجھ عطا فرما۔ اس لیے وہ تمام صحابہ میں نمبر 1 تھے قرآن کی تفسیر جاننے میں، کیونکہ خاص دعا کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کوئی آیت ایسی نہیں مجھے پتہ نہ ہو کہ کس جگہ کس حال میں اس کے لیے نازل ہوئی تھی۔ یہ دعویٰ ہے ان کا، کن کا؟ ابن عباس کا۔ اور یہ کن کی دعا ہے؟ نبی مہربا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر سورۃ آل عمران کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے الفاظ 3542 ہیں۔ اگر اس کے حروف دیکھتے ہیں تو 15336 حروف ہیں اس کے۔ اور اس کی ایک اور اہم چیز، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، ان دونوں کو جڑواں صورتیں کہا گیا، اور مبالغہ نہ ہوگا، دونوں میں گہری دوستی ہے ان دونوں کی۔ ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شمس و قمر سے ہی تشبیہ دی ہے۔
کہ یعنی شمس سورت البقرہ اور قمر سورت آل عمران۔ اور فرمایا گیا قیامت کے دن بھی یہ ساتھ ساتھ ہوں گی۔ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں یا تو بدلیوں کی صورت میں پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں سایہ کیے ہوئے آئیں گی، اپنے پڑھنے والے پر آگے آگے آئیں گی۔ دونوں ہی کو ان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کے ساتھ سورۃ آل عمران بھی بہت اہم ترین سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گی جیسے دو بادل یا سائے ہوں، پرندوں کے جھنڈ ہوں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے جھگڑا کریں گی۔ یہ صحیح مسلم سے حدیث لی گئی ہے۔ مزید اگر آل عمران کے بارے میں بات کریں تو دونوں صورتوں کا آغاز لفظ الف لام میم سے ہوا ہے۔ دونوں کے آغاز میں ہی کتاب کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ کی بات کی جائے تو اس میں اہل کتاب کا ذکر ہے۔ پہلے گروہ میں یہود کا ذکر تھا، بنی اسرائیل کا ذکر تھا، پھر آغاز میں 3 گروہوں کا ذکر آیا، مومنین یا متقین، کافرین اور منافقین کا ذکر آیا۔ شروع میں حضرت آدم کا ذکر آیا۔ اختتام میں بھی دونوں صورتوں کے ملتے جلتے ہیں اور اختتام میں بھی دعائیں ہیں، بلکہ پہلی 3 صورتوں میں دعا پر ہی اختتام ہوا ہے۔ اور اگر سورۃ آل عمران کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی اہل کتاب کا ذکر آیا ہے۔ اہل کتاب کے دوسرے بڑے گروہ نصارہ کا ذکر آیا ہے، عیسائیوں کا ذکر آیا ہے۔ اس کے آغاز میں 2 گروہوں کا ذکر آتا ہے جو علم میں پختہ ہے، اہل علم ہے، اور جن کے دل ٹیڑھے ہیں، فتنہ پھیلانے والے ہیں۔ اور حضرت آدم کے علاوہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے۔ ولادت کے اعتبار سے یہ دونوں مختلف ہیں۔ مثلا آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ اختتام میں دعائیں سکھائی گئی ہیں اس میں بھی، ٹھیک ہے۔ ال کا مطلب ہے، یعنی آل عمران ہے نا، ال کا مطلب ہے کہ آل اولاد کو کہتے ہیں ال، اور عمران نام ہے ایک شخص کا، اور وہ شخص ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا تھے۔ تاریخ میں 2 عمران مشہور ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے، ان کے شوہر ہیں۔ حروف کی وضاحت اگر کی جائے تو الف لام میم قرآن کے معجزے کو ثابت کرنے کے لیے حروف مقطعات سے آغاز کیا گیا۔ اللہ کا ذاتی نام ہے یہ اللہ، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی قول و فعل فیصلے کن بات کرتا ہے۔ کوئی بھی قول یا فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جب کہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے پایا جانا چاہیے، وہ اس کے اندر سے جتنا مناسب موضوع ہو ویسا ہونا چاہیے۔ قرآن کو حق کہا گیا کیونکہ حق کے ساتھ نازل کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ تو ید ہاتھ کو کہا گیا، یدینی 2 ہاتھ، بینی درمیان، اور نزلہ ان دونوں میں فرق کرنا، وانزلہ نزلہ اور وانزلہ میں فرق کرنا، نزلہ ان دونوں میں فرق، یکبار وانزلہ یکبار، جیسے موسیٰ کو تورات کب ملی تھی؟ جب وہ کوہ طور پر گئے تھے، تختیوں پہ لکھی ہوئی ملی تھی۔ ینزلہ، ٹھیک ہے، نازل کی گئی، نزلہ حالی نزلہ عربی زبان میں اس کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا، موقع کی مناسبت سے اترنا۔ یہاں پہ 2 اہم الفاظ ہے 7 آیت میں جس کو دوبارہ سے لیا جا رہا ہے۔ فتنہ سے مراد ذہنی انتشار پھیلانے کے لیے، دوسرا لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے، تیسرا ہدایت کے راستے سے روکنے کے لیے، چوتھا دین سے ہٹایا جا سکے ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور متشابہت کی، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت پڑھ کر جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیت پہ جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو۔ یہی لوگ اس آیت میں مراد لیے گئے ہیں کہ متشابہت کو چن کر بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اس کے لیے وہ خود تو بھٹکے ہیں، اندیشہ ہے تمہیں بھی نہ بھٹکا دیں، تو تم کیا کرو، راسخون دعا مانگتے ہیں تو تم کیا کرو، دعائیں مانگو اور اچھے طریقے سے شبہ سے نکل جاؤ،
ٹھیک ہے، متشابہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان شبوں میں نہ ڈالے اور اللہ تعالیٰ ہماری بہترین تربیت کروا لے۔